کیا آپ جانتے ہیں کہ عراق میں پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ہی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ کے ذریعے بنائی گئی یہ ایوبی سلطنت نے 100 سالوں تک آدھی دنیا پر راج کیا۔ اس سلطنت کی سرحدیں مصر سے لے کر سیریا، ترکی، یمن، حجاز اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی دنیا کا پہلا حکمران تھا جس نے سب سے زیادہ اسپتالوں اور اسکولوں کو بنوایا۔ ان کے ذریعے بنائے گئے اسپتالوں میں دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر کام کرتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کا پہلا شکشا بجٹ صلاح الدین ایوبی نے ہی پیش کیا تھا۔ انہوں نے چھاتروں کے رہنے کے لیے ہاسٹل اور کینٹین بنانے کی جس نظام کی شروعات کی اسے آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ریشمی کپڑے نہیں پہنے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی ٹینٹ میں گزار دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اتہاس کا سب سے نیائے پری بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کے دربار میں ہر انسان کو آنے کی اجازت تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے سپتاہ میں 2 بار جنتا دربار لگانے کی جس نظام کی شروعات کی اسے آج بہت سے دیشوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے انصاف پسندی کا یہ عالم تھا۔ یہودی اور عیسائی بھی اپنے فیصلوں کے لیے ان کے دربار میں آتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مصر دنیا کے سب سے امیر شہروں میں سے ایک تھا۔ ان کی حکومت میں قاہرہ اور دمشق کے اسپتالوں میں دنیا بھر سے لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ دنیا کے مشہور ویگیانک نے سائنس کی شکشا مصر اور سیریا میں حاصل کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے قائم کی گئی سلطنت ایوبیہ میں ہی آنکھوں کے علاج پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی۔ موتیا بند کا سب سے بہترین علاج مصر میں ہی کھوجا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں رہنے والے ابن البیتار نے 300 سے زیادہ دواؤں کی کھوج کی۔ اس کی لکھی کتاب المغنی اور کتاب الجامی 17ویں عیسوی تک آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا رہا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ صلاح الدین ایوبی مصر اور سیریا کے پہلے سلطان تھے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ انہوں نے ہی 1187 عیسوی میں صلیبیوں کو شکست دے کر مسجد اقصی کو آزاد کروایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے 16 جنگیں لڑی۔ وہ جنگ میں ایک محراب اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ جب بیت المقدس فتح ہو تو اس محراب کو اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں لگا سکے۔ 1187 عیسوی میں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو یہ محراب انہی کے ہاتھوں مسجد اقصی میں نصب کیا گیا۔ دنیا بھر کے ہزاروں کے مالک اور آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ وہ اپنی ساری دولت غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے دنیا کی سب سے خطرناک جنگیں لڑی۔ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی صلیبی فوج کو شکست دی ہے۔ اس فوج کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں دنیا بھر کے 6 لاکھ عیسائی شامل ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ یہودیوں کا ایک بڑا گروہ بھی صلیبیوں کی مدد کر رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی شروعاتی دنوں میں نور الدین جنگی کے فوجی کمانڈر تھے، لیکن 1164 عیسوی میں جب انہوں نے مصر کو فتح کیا تو نور الدین جنگی نے انہیں مصر کا شاشک بنا دیا اور پھر صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ سعودی عرب سے لے کر عراق، شام، سوڈان، ترکی اور افریقہ تک پورا علاقہ صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے لگاتار 12 سال تک جنگ لڑی۔ انہوں نے جنگ حطین میں اپنے 12,000 سپاہیوں کی مدد سے صلیبیوں کے 63,000 کے لشکر کو خاک میں ملا دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے انصاف پسندی کے دشمن بھی قائل تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرتے ہی عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے عیسائیوں کو نہ صرف بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی بلکہ ان کے لیے کھانے پینے اور رہنے تک کا انتظام کیے۔ صلاح الدین ایوبی کے اس اخلاق سے یہودی اور عیسائی اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ہوتے ہوئے کسی بھی مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ یہ اس وقت کے بادشاہ کے بھائی نے جب مسلمان حاجیوں کے قافلے کو لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے سرِ عام قتل کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے آزاد کروائے گئے بیت المقدس پر مسلمانوں نے 750 سال حکومت کی، لیکن 1948 میں امریکہ، برٹین اور فرانس نے مل کر فلسطین میں ایک یہودی دیش اسرائیل کی بنیاد کر دی اور بیت المقدس کے آدھے حصے پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔
1967 میں ہونے والی عرب اور اسرائیلی جنگ میں باقی حصہ بھی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، مسلمان پہلے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہیں سے معراج کا سفر طے کیا تھا اور مسجد اقصی میں ہی تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ انہوں نے 100 سے ادھک جنگیں لڑی اور زیادہ تر میں فتح حاصل کی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی حافظ قرآن بھی تھے۔ انہوں نے صرف 15 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا۔